اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم الثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شہنشاہ زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ قابل قدر ناظرین، قابل احترام سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے پناہ صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں ہوں گے۔ اور آج جو آپ کی خدمت میں ہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں وہ یقیناً وہی ہے جو مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں۔ وہ پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بہت کریم ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہم آپ کی خدمت میں امام کے ہماری گردنوں پہ فرائض ہیں اس پہ ہم گفتگو آپ سے مسلسل کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جس انداز سے آپ لوگ ریگولرلی ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان پہ کمنٹس کر رہے ہیں اور ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ تو سامعین آئیے تو پھر وہی پہلا کام کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، سب مل کے دعا کریں۔ خدا بند عالم پروردگار عالم مالک ارض و سما، بڑے کمزور بندے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، یقیناً تو خالی نہیں لوٹاتا، جو ہم مانگتے وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، اور جو تو دینا چاہتا ہے تیری ذات دینا چاہتی وہ ہے اپنی حجت کی معرفت۔ تو معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، وہ بہت کریم ہیں، شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، واقعتاً حقیقتاً وہ بہت کریم ہے۔ اور ماشاءاللہ جو پرسنلی ہمیں آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے واقعات پہنچ رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں کہ مومنین مومنات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی واقعتاً ہم محسوس کر رہے ہیں سرکار کے کرم کو، جو کہ اس سے پہلے ہم کرتے تو تھے پر اتنا نہیں تھا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے، مطلب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی تکلیف میں ہم گھرے ہوئے ہوں، کسی ٹینشن میں ہوں، تو یقیناً ہم جب خدا بند عالم کو اس کی حجت کے لیے پکارتے ہیں تو اس کی حجت ہماری مدد فرماتی ہے۔ تو واقعی وہ بہت کریم ہے، اور یہ کریم گھرانے کا یہی تو کمال ہوتا ہے کہ یہ ہم جیسوں پہ ہمیشہ نگاہ شفقت فرماتے ہیں، ہمیں بچاتے بھی ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش بھی فرماتے ہیں، اور یہ ان کی عنایت ہے، یہی گھر ہے جو کرم فرماتے ہیں۔ تو سامعین، جو ذمہ داریاں اور حقوق ہماری گردنوں پہ ہیں اور جو آج حق میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ہم سب کی گردنوں پہ ہے، ہم سب کے کندھوں پہ فرض ہے، وہ بڑا اہم فرض ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کی معرفت، آپ کی خدمت، نیز آپ کے آباء و تعارین کی خدمت کی دعوت دینا، یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے۔ تو اسی ضمن میں پہلی پوری بات کرتا جاؤں۔ پھر کتاب کافی میں سلیمان بن خالد سے نقل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، مکیال المکارم کتاب میں بھی ہے اور مکارم اخلاق میں بھی ہے اور غیبت نعمانی میں بھی ہے، 2-3 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام سلمان بن خالد سے نقل ہے، اس نے عرض کیا میرے گھر کے چند افراد ہیں جو میری بات سنتے ہیں، کیا میں ان کو ولایت اور امامت کی جانب دعوت دوں؟ تو آپ کے معصوم امام نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی۔ تو اس میں کیا ہے؟ صاحبان ایمان، خود اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، سرکار نے فوراً قرآن کی آیت یعنی تصدیق قرآن کی آیت سے کس خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں، گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن یا لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ تو یہاں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، لوگوں کو آپ کی معرفت اور خدمت کی دعوت دینا، اور آباء طاہرین علیہ السلام کی خدمت کی دعوت دینا۔ دیکھیں، دعوت سب سے پہلے وہی دے سکتے ہیں جو خود اس پہ تیار ہو، بندہ خود تیار ہو، ان کی خدمت کے لیے خود تیار۔ خود تیاری کیسے کر سکتا ہے انسان؟ کہ سمجھے کہ مجھ جیسا خوش نصیب، مجھ جیسا خوش بخت کہاں اس قابل، کہاں یہ کریم گھرانہ، جیسا کہ اس گھر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں ماضی میں۔ کتنے خوش نصیب افراد ہیں کہ 1400 سال بعد بھی، ہزاروں سال بعد بھی، سینکڑوں سال بعد بھی ان کا ذکر آل محمد کے ذکر کے ساتھ ہم مجبوراً اور لازماً کرتے ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خدمت کی، اور یہی ہمیں سبق دیتے ہیں۔ یہی جو ہستیاں ہیں جو ان ذوات مقدسہ کے ساتھ منسلک تھیں، چاہے وہ کسی عاشق کی شکل میں ہو، کسی عارف کی شکل میں ہو، یا کسی عارفہ کی شکل میں ہو، تو یہ چیز سب سے پہلے ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم جیسوں کو خداوند عالم ان کی خدمت کا موقع دے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ اور وہ خوش نصیب ترین افراد ہوں گے جو آل محمد کے عاشق و عارفوں،
اور کنیزوں سے سبق لے کر اپنے آپ کو اپنے امام کے گھر اطہر کی اور اپنے امام کے خاندان کی خدمت کرنے کے لیے تیار رکھیں، یہ حکم ہے۔ تو یہ دعوت دینا بڑا ضروری ہے۔ تو اسی ضمن میں چھٹے امام نے فرمایا، پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یقیناً وہ آپ پہنچ چکے ہیں، اس سعادت کو محسوس کرنا ہے اور اس سعادت کی حسرت رکھنا ہے کہ کاش مجھے یہ موقع ملے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ انسان حسرت رکھے، انسان خواہش کرے، انسان ارادہ کرے، خداوند عالم پورا کرتا ہے، مگر خواہش حسرت نیک ہو تو کیا بات ہے، کمال ہو جاتا ہے۔ تو اس خواہش کو ہمیں کبھی دفن نہیں ہونے دینا، اس خواہش کو ہم نے کبھی مرنے نہیں دینا۔ تو یہی خواہش ہم سب کی اگر 24/7 ہو، مطلب ہر لمحے ہو کہ مجھے امام کی خدمت کا موقع ملے، مجھے امام کے گھر اطہر کی خدمت کا موقع ملے، مجھے امام کے خاندان کی خدمت کا موقع ملے، میرا خیال ہے انسان دوسری چیزوں میں نہیں پڑتا جو آل محمد کو پسند نہیں ہے، جو خداوند عالم جس چیزوں سے منع فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت سوچ یہی ہوگی مجھے ابھی موقع ملے گا، ابھی میں امام کی خدمت کروں گا، کاش مجھے موقع ملے میں امام کی خدمت میں لنگر پیش کروں، کاش مجھے موقع ملے میں امام کی خدمت میں پانی کا گلاس پیش کروں، مجھے موقع ملے کاش میں امام کی نالین عطر اٹھا کے امام کی خدمت میں پیش کروں، مجھے موقع ملے میں علی اکبر کی خدمت کروں، مجھے موقع ملے سرکار قاسم کی خدمت کروں، مجھے موقع ملے میں اس گھر کے ہر شہزادی کی خدمت کروں۔ مگر یہ کب ممکن ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب حقیقت میں ہمیں اس پورے گھر کی زواری نصیب ہوگی۔ زواری سے مراد صرف جا کے سلام کرنا نہیں، وہ بھی ایک زواری کا طریقہ ہمیں سمجھایا اور سکھایا گیا ہے تاکہ وہاں جا کے ہم محسوس کریں۔ وہاں بھیجنے کا، بھیجے جانے کا ہمارا، اس کے پیچھے ہمارا ہم سب کا ایک مقصد ہے، ہم وہاں جائیں اور محسوس کریں یہ ذوات مقدسہ کس مقام و عظمت کے مالک تھے اور امت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن حقیقت میں زواری ہم سب کی تب ہوگی جب اس پورے گھر کو ہم تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھیں گے۔ تو یہ حسرت ہمیں یہ پیدا کرنی ہے، یہ حسرت ختم نہیں کرنی، یہ حسرت ہم نے مرنے نہیں دینی۔ اسی ضمن میں جب معصوم سے سلمان بن خالد نے پوچھا تو سرکار نے کتنی بڑی بات کی، جب اس نے کہا سرکار میرے گھر کے چند افراد جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میں ان سے کروں، وہ سنتے ہیں میری بات۔ سرکار نے فرمایا یقیناً ان کو دعوت ولایت و امامت دو۔ تو سرکار کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہم اپنے خاندانوں میں جس طرح بڑھ چکے ہیں، جس طرح تقسیم ہو چکے ہیں، جس طرح آپس کی چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے کو ہم نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسی بڑی عجیب سی کیفیت میں اگر ہم یقین جانیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو امام کی دعوت دیں گے تو کیا خیال ہے ہم آپس کی مخالفتیں بھلا دیں گے، ہم آپس کی لڑائیاں بھلا دیں گے، ہم آپس کی دشمنیاں بھول جائیں گے جو ہم نے خام خواہ کی ہوتی ہیں۔ حالانکہ مرنے کے بعد ہر کوئی دوسرے کو معاف کر ہی دیتا ہے، لیکن زندگی میں اسی بہترین طریقہ ہے ایک ہو کے رہنے کا۔ یہ کیسا خوبصورت طریقہ ہے، امام کے انتظار کا انتظار، امام کی تیاری، امام کے عشق کا عرفان۔ تو یعنی کئی چیزیں اس میں چھپی ہیں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندانوں کو دعوت ولایت امامت دو، اس لیے دو۔ آگے قرآن کی آیت پڑھ کے سرکار نے سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت بڑی تنبیہ فرما دی، یقیناً اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یا لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنی مقدس کلام میں اگر کسی آگ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو وہ آگ تو جلنی ہے، اور یقیناً ہمارے آگ کا ایندھن ہوتا ہے لکڑیاں، لیکن قرآن کہتا ہے اس آگ کا ایندھن یا لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ تو اس آگ کا ایندھن سے بچنے کے لیے امام فرماتے ہیں ان کو یہ دعوت دو۔ اور ہاں اگر وہ یہاں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم نے ان کو دعوت دینی ہے، اگر وہ ہماری دعوت پہ لبیک نہیں کہتے ہمیں لڑنا نہیں ہے، معصوم کا فرمان ہے، ہمیں ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ اگر وہ ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، 100 بسم اللہ ان کا فائدہ، اگر نہ کرے تو اس میں لڑنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی ڈیوٹی تھی وہ آپ نے کر دی، آپ نے حجت تمام امام کی طرف سے کرنی تھی، سرکار نے آپ کے ذریعے کرنی تھی، وہ آپ نے کر دی، اس پہ لڑنے کی اگر وہ اس کے باوجود آپ سے مخالفت کرے تو آپ انہیں یہ ضرور کہیں میری ذات سے آپ کو جو پیغام مل رہا ہے یہ میرا پیغام نہیں، یہ میری بات نہیں، یہ اس گھرانے کا احسان ہے جس گھرانے کے دست شفقت تلے ہم سب زندہ ہیں، ان کا پیغام ہے جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آگے آپ قبول کریں، آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، آپ کا مقدر، آپ کا نصیب، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا۔ اور اگر ہمیں کوئی اور بتائے یہی پیغام اس گھر کا، ولایت و امامت کا اس گھر اطہر کی، تو ہمیں پھر بھی قبول کرنا ہے۔ اور بالفرض ہمیں اس کی بدلے، اس کی پاداش میں ہمیں لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے یا ہمیں دھتکارا جائے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، تو یہ بھی سامعین ایک بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مولا کا نوکر
ان چھوٹی چیزوں سے گھبراتا نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ اس لیے تو کسی عارف ہستی نے بڑا خوبصورت فرمایا تھا نا، کوئی الزام دے تو تیرے نام سے دے، پھر سزا پہلے ہر آمدہ الزام سے دے۔ تو یہ بڑے کمالات چھپے ہیں جن پہ ہم نے غور فرمانا ہے۔ تو خدا بند عالم، میں تو یہی دعا کروں گا خدا بند عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ واقعتاً جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں، جو ہم سے وہ چاہ رہے ہیں، ویسا کریں۔ اور ہم نے دعوت دینی ہے انشاءاللہ، نہ صرف اپنے آپ کو دعوت، یہ حکم ہے، یہ ہم پہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے پہلے اپنے آپ کو امام کے لیے، اپنے امام کی خدمت کے لیے، امام کے گھر یتر کی خدمت کے لیے تیار کرنا ہے، پھر اپنے خاندان میں یہ پیغام پہنچانا۔ اور ہاں، صرف خاندان میں نہیں، ہمارے حلقہ احباب، ہمارے دوست احباب، ہمارے جان پہچان والے، ان تک بھی ہم نے امام کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہماری گردنوں پہ امام کا فرض ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم پیغام پہنچائیں گے تو ہمیں یہ انشاءاللہ احساس ہوگا کہ واقعی وہ بہت کریم ہیں جو مجھ جیسے کو اس ذکر کے قابل، اس فکر کے قابل بنا رہے ہیں۔ پھر یقیناً یہ ذہن میں آئے گا خیال، یہ ذہن میں آئے گی سوچ، میں کہاں اور یہ گھرانہ کہاں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، خدا بند عالم آپ سب کو پناہ امام الزمان علیہ السلام میں رکھے، اور وہ وقت جلد ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو جب اللہ کی حجت کاملہ دنیا میں تشریف لا کر آ کے عدل اور انصاف کا دورہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم، عجل اللہ تعالی فرج۔